الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ اس نصیحت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، یعنی کوئی شخص خواہ کتنا ہی برا کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، معصیت اور نافرمانی کر رہا ہو، تو تم اس کے فعل کو، اس کے کام کو برا سمجھو اور برا کہو، لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو، اس کی ذات کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو۔ لہٰذا کسی کی ذات کو برا کہنا درست نہیں، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ بے شک آج وہ شخص برے کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے اور مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی اور اچھے اعمال کی توفیق دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو بالکل پاک و صاف ہو کر پہنچے۔ اس لیے کسی شخص کی ذات کو، حتیٰ کہ کافر کی ذات کو بھی برا نہ سمجھو، اس لیے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور پھر وہ تم سے بھی آگے نکل جائے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس حالت پر ہوا۔ اگر ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہے۔ اسی پر میں ایک چرواہے کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام کالا کلوٹا انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تو تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔
اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہو جاتا ہے یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدے میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں، اور وہ واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے، مگر اس شخص کو میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ عزیز نوجوانوں، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔